قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين۔ سورہ یونس شریف میں آپ نے ملاحظہ فرما لیا، اسلام کے اساسی عقائد کو بیان کیا گیا اور بڑے مدلل طریقے کے ساتھ عقیدہ توحید کو واضح کیا گیا، اور عقیدہ توحید کی ضد جو ہے عقیدہ شرک، اس کی تردید کی گئی۔ پھر عقیدہ نبوت کو بیان کیا گیا، اس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت کے مسئلہ کو عیاں کیا گیا۔ اس کے بعد پھر عقیدہ معاد یعنی مرنے کے بعد اٹھنا، اس کے اثبات میں اور اس کے انکار کی تردید میں دلائل قاہرہ کو بیان کیا گیا۔ تو اب یہ آخری رکوع جو ہے سورہ یونس شریف کا، یہ ایسے سمجھیں جو کچھ پیچھے بیان ہوا ہے اس کا خلاصہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے، یعنی بحث کو اب سمیٹا جا رہا ہے۔ جتنا کچھ پیچھے بیان ہوا ہے عقیدہ نبوت، رسالت اور عقیدہ الوہیت، نبوت اور معاد، یہ تین چیزیں، یہ اسلام کے تین اساسی عقائد ہیں، انہی تینوں کا اب خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا، قل حبیب آپ فرما دیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تمہیں شک ہو میرے دین میں تو پھر اپنا شک دور کر لو۔ تمہیں وہم ہے میرے دین کے معاملے میں تو وہم دور کر لو، تمہیں تردد ہے تو وہ تردد دور کر لو۔ اللہ اکبر، خالق اور مالک کا کرم دیکھیں۔ یہ آیہ مبارکہ جو ہے یہ سورہ مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور مکہ مکرمہ کے حالات آپ سب کو پتہ ہے کیسے حالات تھے، یعنی کہ ہر بندہ ہی ظالم تھا وہاں پر، جس کا جی چاہتا وہ ظلم و ستم شروع کر دیتا تھا۔ اور عین ظالموں کے بیچ میں جب طاغوتی طاقتوں سے مزاحمت جاری ہو، اور ایسے مزاحمت کے دور میں ایسی یعنی کہ جاندار آواز ان کے سامنے کھڑے ہو کے اتنی جاندار پکار سے ان کو کہہ دینا سیدھا ہی ہیں، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، جن کی تم عبادت کرتے ہو میں نہیں کرتا اس کی عبادت ہیں۔ یہ ایمانداری والی بات ہے۔ جیسے میں نے پہلے ایک دن آپ کے سامنے یہ کھولا تھا کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جرأت، شجاعت اور بہادری جو ہے یہ حضور کا مستقل معجزہ ہے، یہ میرے آقا علیہ السلام کا مستقل معجزہ ہے، ہاں جی، عین دشمنوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر اتنی بڑی بات فرما دینا۔ یہ ذہن میں رہے کہ ایھا الناس اس لیے فرمایا کیونکہ مشرکین مکہ سامنے تھے، اور شک بھی انہیں تھا حضور کے دین کے معاملے میں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یا ایھا الناس فرما کر کہ جتنے بھی یا ایھا الذین آمنوا آئے ہیں نا، یا ایھا الذین آمنوا کے مخاطب جو ہے نا صرف وہی لوگ نہیں ہیں جو مدینہ میں تھے، صرف وہی لوگ نہیں ہیں جنہوں نے حضور کا کلمہ پڑھا تھا اس زمانے میں، بلکہ قیامت تک جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے وہ سارے کے سارے یا ایھا الذین آمنوا کے مخاطب ہیں، سارے یا ایھا الذین آمنوا کے مخاطب ہیں۔ اور یا ایھا الناس جو ہے یہ صرف مکہ کے مشرکوں کو نہیں کہہ رہا، یا ایھا الناس کا جو خطاب ہے یہ صرف مکے کے بے ایمانوں کو نہیں ہے، یا ایھا الناس کا خطاب جو ہے یہ مکہ کے ارد گرد رہنے والی بستیوں میں، وہاں بستیوں میں جتنے بے ایمان لوگ تھے وہی مخاطب نہیں ہے اس کا۔ یہ یا ایھا الناس ایسا عالمی خطاب ہے اور ایسا آفاقی خطاب ہے میرے آقا علیہ السلام کی طرف سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرما رہا ہے حضور سے کہہ کے کہ حبیب آپ یہ اعلان فرما دیں، ہیں جی، یہ اعلان جو ہے نا یہ صرف مکے کی حدود تک محدود نہیں ہے، یہ صرف مکے کی سرحدوں کا محتاج نہیں ہے، بلکہ قیامت تک آنے والا ہر کافر اس کا مخاطب ہے۔ اور اس بات کو مزید میں کھولوں
آج کے دور کا ہر وہ بندہ جو لبرل ہے، سیکولر ہے، یعنی کہ آپ بات یہ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب پیارے آپ فرما دیں ان کنتم فی شک من دینی، تم میں سے جس کو میرے دین کے معاملے میں شک ہے نا، وہ ذرا غور سے سن لو۔ تو آج کے لبرل کو بھی حضور کے دین کے معاملے میں شک ہے، اللہ کے قرآن کے بارے میں شک ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں شک ہے، میرے آقا علیہ السلام کی نبوت اور ختم نبوت کے معاملے میں شک ہے۔ تو بھائی آج کا یہ قرآن، یہ جو خطاب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، جہاں اس وقت کے مکے کے مشرک کو مخاطب بنا رہا تھا، اسی طرح کر کے آج کل کے بے دین جو کرسی پہ بیٹھ کے میرے آقا علیہ السلام کی نبوت اور ختم نبوت کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، میرے آقا علیہ السلام کا یہ خطاب جو ہے ان کو بھی متوجہ بنا رہا ہے، ان کو بھی متوجہ کر رہا ہے، ان کو بھی مخاطب بنا رہا ہے اپنا۔ بتائیں نا، آقا علیہ السلام کی نبوت اور ختم نبوت کے معاملے میں ان کو شک ہوا ہے تو حضور کی ختم نبوت کے منکروں کا وجود تسلیم کیا نا انہوں نے، ان کو عبادت کی اجازت دی ہے، ان کو تبلیغ کی اجازت دی ہے، ان کو قربانی کی اجازت دی ہے، ان کو زندہ رہنے کی اجازت دی ہے۔ تو آقا علیہ السلام کی نبوت اور ختم نبوت کے معاملے میں ان کو اگر شک نہ ہوا ہوتا تو بتائیں کبھی یہ حضور کی ختم نبوت کے منکر کے بارے میں ایسا کہتے؟ حضور کی ختم نبوت کے منکر کو ایسی اجازت دیتے؟ تو بھائیو، یا ایھا الناس جو ہے نا، یا قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی، اللہ نے فرمایا حبیب آپ فرما دیں ان کنتم فی شک، اگر تمہیں شک ہو نا میرے دین کے معاملے میں، تمہیں شک ہے تو اندازہ لگائیں نا یار، ہیں اللہ اکبر کبیرہ، نام ان کے مسلمانوں والے ہیں، نام ان کے عیسیٰ موسیٰ، کوئی عیسیٰ کوئی موسیٰ ہیں، کوئی بشیر کوئی نذیر، اس طرح کے نام ان کے ہیں، اور رب تبارک و تعالی جو ہے ان کو مدینہ میں نازل ہونے والی آیات کا مخاطب بنانا ہی چھوڑ دے، مکے میں یا ایھا الناس جو نازل ہوئی ہے، جو مشرکوں کو للکار رہی ہے، اسی کا مخاطب بنا دے اللہ تعالیٰ۔ اس سے بڑھ کر ان کی بدبختی کیا ہوگی یار، اس سے بڑھ کر ان کی شقاوت کیا ہوگی، ان کی شقاوت قلبی اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جن الفاظ کے ساتھ، یعنی وہ صحابہ کی جماعت پہلے کھڑی ہے یا ایھا الذین آمنوا میں، صحابہ کی جماعت کھڑی ہے پہلے، تابعین کی پھر جماعت کھڑی ہے پیچھے، ان کے پیچھے تبع تابعین کھڑے ہیں، امام ابو حنیفہ کھڑے ہیں، امام شافعی کھڑے ہیں، امام مالک کھڑے ہیں، پھر جناب امام احمد بن حنبل کھڑے ہیں، پھر امام غزالی کھڑے ہیں، امام راضی کھڑے ہیں، امام قرطبی کھڑے ہیں، سارے امام کھڑے ہیں، انہی کے پیچھے جناب ہم جیسے چھوٹے چھوٹے لوگ بھی کھڑے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کے پیچھے۔ اس جماعت میں سب سے پہلے جناب آگے اس حضور کے صحابہ کھڑے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا میں پہلے ابو بکر کھڑے ہیں، پھر عمر کھڑے ہیں، عثمان کھڑے ہیں، مولا علی کھڑے ہیں، تو سارے حضور کے صحابہ کھڑے ہوئے ہیں جی، حضرت سیدنا سعد کھڑے ہیں، سعید کھڑے ہیں، عشرہ مبشرہ کھڑے ہیں، آگے جنتیوں کی جماعت کھڑی ہے یار، جنتی بھی وہ جو پکے ٹھکے جنتی ہیں، وہ جماعت کھڑی ہے، وہ کم از کم اور نہ بھی ہوا تو کم از کم جنتیوں کی جماعت کے پیچھے تو کھڑے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کو مان کے۔ اور یہ لوگ یا ایھا الناس، اللہ تعالیٰ نے ان کو جس کا مخاطب بنایا نا، اللہ اکبر کبیرہ، ان بدبختوں کی امامت میں آگے ابو جہل کھڑا ہے، ابو لہب کھڑا ہے، ان کی امامت میں آگے جناب دین کے بڑے بڑے دشمن کھڑے ہیں، ان کی امامت میں آگے مرزا قادیانی دجال اور کذاب کھڑا ہے۔ خدا کا شکر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رکھا ہے نا یا ایھا الذین آمنوا کا مخاطب بنایا ہے، تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یمامہ والوں کے پیچھے رکھا ہے، ہم یمامہ والوں کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ ہیں جی۔ وہ یمامہ والے، وہ حضرت فیروز دہلوی ہیں، بڑے بڑے حضور کے اجلہ صحابہ جنہوں نے حضور کی ختم نبوت کی جنگیں لڑی، تو بتائیں یہ ان کی بدبختی تھوڑی ہے۔ میں آج ہی ایک بات سوچ رہا تھا، میں نے کہا یار دیکھیں، کوئی بندہ ہوتا ہے نا، کسی لڑکے کو، عموماً لڑکوں کو یہ چسکا لگتا ہے، گھر میں کھانا کھاتے ہیں، پہلے جب ویسے نہیں ہوتے ان کے پاس، یہ یار بیلی نہیں ہوتے کھلانے والے، گھر میں کھانا کھاتے ہیں، اماں کے ہاتھ کی پکی روٹی بڑی اچھی لگتی ہے ان کو، ہے یا نہیں؟ اماں کے ہاتھ کا ذائقہ سبحان اللہ، یہ کہتے ہیں دکھائی دیتے نہیں دیتے، کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، جیسے کوئی چار پیسے آ جائیں پھر باہر کے چسکا پڑتا ہے، لاہور بروز کا، چودھری ریسٹورنٹ کا، ہیں جی، پھر سمکی پہ چلے جائیں گے، پھر آگے چھلانگ ماریں گے، یاسر بروز پہ چلے جائیں گے، پھر ان کو ایسا چسکا پڑے گا ہیں کہ ان پر نحوست یہ پڑے گی باہر کے کھانے کی، ان کو اپنی اماں کے ہاتھ کا کھانا اچھا نہیں لگے گا کہ نہیں؟ اچھا، یہ کوئی تھوڑی بات نہیں ہے، اماں کا ہاتھ لگ گیا نا جس روٹی کو، اس میں محبت کی چاشنی الگ ہوتی ہے، اس میں روحانیت ہی الگ ہوتی ہے یار۔ یہ تو ان سے پوچھیں نا جن بیچاروں کو میسر نہیں ہے یہ چیز۔ تو جو لڑکا جو ہے اپنی اماں کے ہاتھ کا کھانا، باہر کا کھانا جس کے منہ کو لگ جائے جی، اس کو پھر اماں کے ہاتھ کی روٹی اچھی نہیں لگتی۔ اچھا،
یہ محرومی کی ایک سیڑھی تو یہ ہے کہ اس کے اماں کے ہاتھ کی روٹی اچھی نہ لگے، اس سے بڑی محرومی یہ ہے کہ وہ ماں کے سامنے بیٹھ کے کہے کہ اماں تیرے ہاتھ میں تو مزہ ہی کو نہیں۔ بتائیں، وہ ماں جس نے جناب اس کو چھوٹے کو کھلاتے کھلاتے اتنا بڑا کیا ہے، اتنا پالا پوسا اسے، اس کی خدمت کی ہے، کہ بیٹا منہ پہ کہہ دے کہ اماں مجھے تو تیرے ہاتھ کے کھانے میں مزہ ہی نہیں آ رہا، بتائیں کیا بنے گا؟ ماں کا دل ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا؟ اماں کو تکلیف ہوگی نہیں ہوگی؟ کئی بچوں کے منہ سے سنا ہے میری ماں تو ایویں ہی ہے، اس کو پکانا نہیں آتا کچھ بھی، تو اماں کو تکلیف ہوگی۔ ہاں نہیں آپ کو پسند آ رہا لیکن خاموشی کے ساتھ کھاتے رہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ کیا تھا؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کوئی چیز بنی ہوتی نا گھر میں، آقا علیہ السلام کو پسند آتی حضور کھا لیتے، نہ پسند آتی آقا علیہ السلام اٹھتے نماز پڑھنے چلے جاتے، واپس آتے رات کو سو جاتے، ایسے سو جاتے۔ کبھی حضور نے کھانے کو عیب نہیں لگایا تھا، اللہ اکبر، کبھی کھانے کو عیب نہیں لگایا تھا۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ تھا۔ اب دیکھیں میں جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ بچہ جو ہے جب اس کو باہر کے کھانے کی لت پڑ جائے تو اماں کا یہ پہلی محرومی اس کو یہ ہوتی ہے کہ اماں کے ہاتھ میں مزہ نہیں آتا، اس کے ہاتھ کے پکا ہوا کھانا اس کو لطف نہیں دیتا۔ دوسری بڑی محرومی جو ہے نا وہ یہ ہے، باہر کا چسکا پڑ جانا یہ بڑے عیب والی بات نہیں ہے۔ بڑے عیب والی بات یہ ہے کہ جس کے ہاتھ کا کھانا 20 سال اس نے کھایا ہے، جب تک کمانے جوگا نہیں ہوا، اسی اماں کو کہنا شروع کر دے کہ اماں تیرے ہاتھ کے کھانے میں مزہ ہی نہیں ہے، تجھے پکانا ہی نہیں آتا، کھانا مزہ نہیں ہے مطلب تجھے پکانا نہیں آتا۔ بتائیں نا یار، اس لیے نوجوانوں کو یہ نصیحت ہے اور باہر کا کھانا اتنا بھی نہ کھاؤ کہ تجھے اماں کے ہاتھ کے کھانے میں مزہ ہی نہ آئے، اتنے محروم کر دی جاؤ کہ اماں کے ہاتھ کے کھانے سے مزہ ہی تمہارا جو ہے نا وہ ختم ہو جائے، وہ لطف ہی نہ رہے۔ اچھا پھر اتنا بھی باہر کا نہ، اتنا بھی ڈھیٹ نہ بنو، اتنا بھی غلط حرکت نہ کرو تم کھا کھا کے، اتنا بھی اندھے نہ بن جاؤ کہ اماں کو منہ پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہو کہ اماں تیرے ہاتھ کے کھانے میں مزہ ہی کو نہیں۔ میں یہ بات جو ساری میں نے آپ کے سامنے کی ہے نا وہ ایک اور بات کرنے کے لیے کی ہے۔ میں بھی لبرل اور سیکولر کو کہتا ہوں خدا تمہیں خراب کرے، انگریز کتے کے ڈالر اتنے بھی نہ کھاؤ ہیں، جو خالق اور مالک تمہیں روٹیاں دینے والا ہے اس کے کھانے میں تمہیں مزہ ہی نہ رہے۔ پھر کئی بندے ہوتے ہیں نا جن کو حرام اتنا منہ کو لگ جاتا ہے، حلال ان کو مزہ نہیں دیتا، پھر حلال ان کو مزہ، وہ کہتے ہیں حلال اس میں مزہ ہی ہو نہیں جب تک یہ حرام نہ ہو، حرام نہ کھائیں، ان کی طبیعت کو لگ گیا حرام، وہ پھر حرام ہی کھائیں گے، حرام کو ہی پسند کریں گے، حرام ہی آگے سپلائی کریں گے، بچوں کو بھی حرام ہی کھلائیں گے۔ سمجھ آیا مسئلہ نہیں آیا؟ تو میں ان کو بھی یہی کہہ رہا ہوں اتنا بھی باہر والوں کا نہ کھاؤ ہیں کہ جس خالق اور مالک نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کے حبیب کے دشمن بن جاؤ تم، پھر ہاں جی اس کے حبیب کے ہی جناب دشمن بن جاؤ، کرسی پہ بیٹھ کے تم فیصلے کرنے لگو، ہاں جی رسول اللہ علیہ السلام کا دشمن ہے، اس کو بھی اجازت ہے اپنے بولنے کی، وہ بھی اپنے دین کی تبلیغ کر سکتا ہے، جھوٹے دین کی۔ اتنے بھی تم غدار نہ بنو، بھی اتنا بھی باہر کا نہ کھاؤ، اتنے بھی ڈالر نہ کھاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا مزاج بگاڑ دے۔ مزاج جب بگڑ جائے تو بعد میں بندہ کتا ہو جائے، بھونکنے شروع کر دے، پھر اسی کو بھونکنا شروع کر دے جس نے اسے پیدا کیا ہے، اسی کے دین کو ہی پڑ جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے نہیں فرمایا۔ قرآن بھائی آفاقی ہے تو پھر اس کو، اس کی آفاقیت کو سامنے رکھ کے قرآن پڑھا جائے۔ قرآن آفاقی ہے، یہ آیت مبارکہ یہ ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی، بس ٹھیک ہے بات ختم ہو گئی۔ یہ آیت مبارکہ ابو لہب کے بارے میں نازل ہوئی، بات ختم ہو گئی۔ بھائی قرآن جو ہے یہ ایسا نور ہے، جب قرآن کو پڑھے گا تو قرآن اپنے ارد گرد کے پورے ماحول کو چمکا دے گا۔ قرآن نے اگر اس دور کے ابو جہل اور ابو لہب کو ننگا کیا ہے نا، بے لباس کیا ہے، قرآن اگر تو قرآن کو پڑھے اسی طرح جس طرح رب نے نازل کیا ہے تو قرآن تیرے دور کے ابو جہل اور ابو لہب کو بھی سامنے کر دے گا۔ لیکن جب تو پڑھے ہی قرآن کو اپنے دور سے، پورے دور سے آنکھیں موند لے اور پڑھے جناب قرآن نے یہ کہا ہے کہ ابو جہل بڑا پلید تھا، قرآن نے یہ کہا ہے کہ ابو لہب دین کی راہ میں روڑے اٹکاتا تھا، پھر تجھے قرآن جو ہے نا اپنا نور بھی نہیں دے گا۔ قرآن کی آیتیں تجھ سے پردہ کر لیں گی، قرآن کی آیتیں ایسی غیرت والی ہیں، نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ قرآن کی آیتیں تجھ سے پردہ کر لیں گی، پھر کچھ نہیں بتائیں گی تجھے، تیرے سے کلام کرنا بند کر دیں گی، کچھ نہیں سکھائیں گی تجھے، کوئی نشاندہی نہیں کریں گی۔ ٹھیک ہے کہ ابو جہل ہے نا، بس ٹھیک ہے وہیں کڑا ہے، کیونکہ قرآن جو ہے نا جب قرآن کی آیتیں بتائیں گی تجھے ابو جہل دشمن تھا، تیرے دور کا ابو جہل یہ ہے، تو تیرے اندر مزاحمت کی تحریک پیدا ہوگی، تیرے اندر اس کے ساتھ ٹکراؤ کی ہمت پیدا ہوگی، تیرے اندر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ استطاعت رکھے گا حق بولنے کی، حق سمجھانے کی، حق کہنے کی۔ اور جب تو قرآن کو پڑھے گا یہ صرف اسی تک محدود کر کے کہ آقا علیہ السلام کے دور کا ابو جہل، اگر آقا علیہ السلام کے دور کا ابو جہل ہے تو ابو حنیفہ کے دور کا ابو جہل کون ہے؟
جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر دور میں ایک فرعون ہے اور ہر فرعون سے ٹکرانے کے لیے ایک موسیٰ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ پھر تیرے دور کا کوئی فرعون ہے ہی کوئی نہیں. تو فرعون کی نشاندہی اس لیے نہیں کرتا کہیں تجھے موسیٰ نہ بننا پڑے. موسیٰ نبی نہیں، مطلب مزاحمتی فکر کو موسیٰ سے تعبیر کیا جاتا ہے. دین حق کے دشمنی کی فکر کو، جیسے یزیدیت جو ہے نا، جیسے کہتے ہیں یزید کون سا مر گیا ہے، یزیدیت زندہ ہے آج بھی. یزید جتنے بھی لگے پھرتے ہیں سارے دین کے دشمن جو ہیں یہ والے یزید جو ہیں تو ان کی بات میں کر رہا ہوں. تو وہی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو جو نازل کیا ہے، اس نے ہر دور کے ابو جہل کو، جیسے میں نے یا ایھا الناس کا آپ کے سامنے تفصیل سے عرض کیا ہے کہ یا ایھا الناس جو ہے یہ ہر دور کے لوگوں کو مخاطب بنا رہا ہے. اگر ابو جہل ابو لہب اس دور میں ہیں ہی نہیں تو پھر یا ایھا الناس قرآن کیوں کہہ رہا ہے؟ پھر تو ہم کہیں بھی قرآن تو تھا ہی انہی کے لیے، بس ابو جہل ابو لہب کو مخاطب بنایا اور چھٹی. اگر ابو جہل اور ابو لہب جو ہے میرے آقا علیہ السلام کی نبوت اور ختم نبوت کا انکار کر رہے ہیں، اگر آقا علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں آقا علیہ السلام کے سامنے آ کے مسلمہ دجال جو ہے حضور کی ختم نبوت کا انکار کر کے خود کو نبوت میں شریک کار کہہ رہا ہے حضور کے سامنے، وہ کہنے لگا جی آپ اعلان کر دیں آپ کے بعد جو ہے نا یہ میرے کھاتے میں خلیفہ میں بن جاؤں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا خلیفہ جو ہے نا ختم نبوت کا دشمن نہیں ہو سکتا، میرے خلیفہ وہی ہوگا جو ختم نبوت کا محافظ ہوگا. اور حضرت ابو بکر صدیق بنے، ختم نبوت پہ پہرا دیا. پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں سمجھ پڑا مسئلہ. تو بھائی قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی، یہ خطاب جو ہے نا میں ان کو کہتا ہوں جن کو حضور کے ختم نبوت کے معاملے میں شک ہوا پڑا ہے، اور شک بھی ان کا نعوذ باللہ یقین کی حد تک پہنچ گیا ہے کہ انہوں نے دین دشمنوں کو، حضور کی ختم نبوت کے منکروں کو، ایک تو بڑا ظلم تو یہ کہ انہوں نے ان کو زندہ رہنے کی اجازت دی، اور دوسرا یہ کہ ان کو جناب اپنی تبلیغ کی اجازت دی، گھر بیٹھ کے تبلیغ کر لیں ہیں بھی. اس طرح تو پھر ٹھیک ہے بھی، باہر سے ظاہری بات ہے بندے باہر سے بلائیں گے گھر بیٹھ کے تبلیغ کریں گے. اگر یہ گھر باہر سے بلا کے گھر میں تبلیغ کرنا یہ جائز ہو گیا ہے تو باہر سے کوئی بھی بندہ جناب خواتین کو پکڑے اور گھر میں لا کے بدکاری کر دے، زنا کر دے، یہ بھی پھر حلال ہونا چاہیے کیونکہ گھر میں چار دیواری میں کر رہا ہے نا. کہ نہیں سمجھ آیا؟ باہر سے بندے کو پکڑے گھر میں آ کے قتل کر دے تو یہ بھی حلال ہونا چاہیے پھر، کیونکہ گھر میں چار دیواری میں کر رہا ہے نا. کون سا اس نے لوگوں کے سامنے کیا ہے؟ کسی بندے میں ڈکیتی کرنے کسی کو پکڑے اپنے گھر میں لے آئے، وہاں سے جناب گن رکھے اس کی جناب گردن پہ، پیسے اس کے نکال لے، گھڑی نکال لے، موبائل نکال لے، سارا کو نکالے باہر نکال دے. جج صاحب کہیں جی آپ بری ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو جائز ہے آپ کے لیے کرنا، کیونکہ آپ نے کون سا لوگوں کے سامنے کیا ہے. یہاں ان کو سمجھ آئے گی ہیں جی. یہاں ان کے کسی وزیر مشیر کو پکڑے بندہ گھر لا کے جناب اس کو لٹا کے جوتے مارے چنگے ٹکا کے اس کی خدمت کرے، باہر چھوڑ دے. اس نے کہا گھر میں لا کے مارا ہے، کون سا باہر مارا ہے اس نے، لہٰذا گھر میں مارنا تو جائز ہے، چار دیواری میں ٹھوکا اس نے اسے، یہ جائز ہونا چاہیے پھر. کیوں بھائی یہ معاملات تمہیں سمجھ آتے ہیں، حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ سمجھ نہیں آتا ہیں؟ اچھا چلو باقی چھوڑو، یہ جو چیف جسٹس ہے کوئی بندہ جو ہے نا اپنے آپ کو کہے جی میں گھر میں بیٹھ کے اپنی عدالت لگا لے، جو بھی بندہ آئے گا میرے گھر میں فیصلہ کروں گا، چیف جسٹس میں ہوں، اپنی حکومت قائم کر دے، متوازی حکومت ان کی حکومت کے مقابلے میں اپنی حکومت گھر کے اندر قائم کر لے، جائز ہوگا اس کا حکومت قائم کرنا؟ تو بتائیں یار اس کا مطلب یہ ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ حضور کی ختم نبوت کا جو منکر ہے نا اس کی تبلیغ کرنی. قرآن پاک کی آیت مبارکہ جہاں یہ لکھا ہوا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد احمد تشریف لائیں گے، وہ ذلیل اپنے گھر میں بیٹھ کے کہتا رہے اس سے مراد غلام احمد ہے، تو کہتا ہے یہ جائز ہے. بتائیں کتنی بڑی یار دین دشمنی ہے، اور کیا کہیں اس کو، کتنی بڑی دین دشمنی ہے یار. اتنا بھی بندہ اندھا نہ بنے کہ بندے کو ایمان اور عقیدے کی بنیادی چیزیں بھی سمجھ نہ آئیں. میرے آقا علیہ السلام کا فرمان سے پتہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا لعنت اس بندے پر خدا کی جو سوئے ہوئے فتنے کو دوبارہ جگا دے. وہ لعنتی بندہ ہے، حضور فرماتے ہیں اس پر لعنت ہو جو سوئے ہوئے فتنے کو دوبارہ کھڑا کر دے، جگا دے اس کو. یعنی ایک رولا جو ہے نا ایک مسئلہ نمٹا دیا گیا ہے، دوبارہ سے اس کو بیدار کر دے، دوبارہ سے جگا دے اس کو. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی. ہیں بتائیں یار کیسے گھٹیا لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ کے حبیب کے عقیدے میں شک ہو گیا ہوا، اللہ کے حبیب کے عقیدے میں شک ہو گیا ہوا. آج یہاں کو بندے کے کسی کے عقیدے کے بارے میں شک کرے نا کوئی بندہ، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہاں کو مسلمان بیچارہ نماز پڑھنے آ رہا ہو، کوئی بندہ اس کو کہہ دیجیے آپ عیسائی ہیں، شک نہ کرے صرف پوچھ لے، تو بتائیں اس کا دل کتنا، اس کو کتنی تکلیف ہوگی.
یار ہم مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، آقا علیہ السلام کو تو فرمانا ہے جو مسجد میں آتا جاتا اس کے ایمان کی گواہی دو، اور میں مسجد میں آ جا رہا ہوں، نمازیں پڑھ رہا ہوں، تمہارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں، تمہیں کیوں پوچھا مجھ سے میں عیسائی ہوں؟ تو آپ کو بندہ کسی کے بارے میں ایسے کہہ دے یار فلانا بندہ ہے مجھے اس کے بارے میں شک ہے یہ عیسائی ہے، بتائیں کیا بنے گا اس پر؟ کیا بنے گا؟ کیا تکلیف ہوگی اس کو؟ تو جب لوگ جو ہے نا امام الانبیاء کے عقیدے میں شک کرنے لگے ہیں، امام الانبیاء کے عقیدے میں شک کرنے لگے، انہوں نے شک کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا، حبیب آپ اعلان فرما دیں ان کنتم فی شک من دین، اگر تمہیں میرے عقیدے کے بارے میں شک ہے نا تو پھر سن لو غور سے، تم سن لو تم۔ اللہ اکبر، کیا فرمایا جی اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب پر اعلان دو ٹوک کرنا ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہاں خلاصہ بیان ہو رہا ہے پوری سورہ مبارکہ کا، تو اللہ تبارک و عقیدہ الوہیت کا بیان ہو رہا ہے، یہاں پہ کس کا بیان ہو رہا ہے؟ عقیدہ الوہیت کا، عقیدہ الوہیت کا اس بات ہو رہا ہے، اور عقیدہ شرک جو ہے نا اس کی مذمت ہو رہی ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے نبوت اور رسالت کو بھی بیان کیا جا رہا ہے، کیونکہ کل جو ہے نا کل حبیب آپ فرما دیں، آپ فرما دیں، اللہ نے فرمایا حبیب کو کل، حبیب آپ فرمائیں، حبیب کریم علیہ السلام کو رب تعالیٰ کا مخاطب بنانا یہ رسالت ہے، یہ نبوت ہے، یہ کیا ہے؟ نبوت ہے، اور حبیب کریم علیہ السلام کا آگے فرمانا یہ رسالت ہے، یہ کیا ہے؟ پیغام پہنچا رہے ہیں نا۔ نبوت کا معنی ہے لینا، رسالت کا معنی ہے دینا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حبیب پیارے کل آپ، تو اس کا میں نے جو بات سمجھانی تھی وہ یہ تھی کہ اسی ایک آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید، رد شرک اور حبیب کریم علیہ السلام کی نبوت اور رسالت دونوں کو بیان فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، میں اب سنو بھائی میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کر رہے ہو میرے اللہ کو چھوڑ کر، ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، ہاں یہ ضرور ہے میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں موت دینے والا ہے، جو تمہیں، یہ ذہن میں رہے بھی، بندے کو زندگی میں دنیا میں جو بھی کمالات ملتے ہیں نا سب سے بڑا کمال زندگی ہے، اس کی کیا ہے؟ زندگی ہے، اور زندگی کے بعد ہی تو باقی کمالات ہیں نا۔ اب دیکھیں زندگی ملی تو باقی کمالات ملے، حافظ بنا، عالم بنا، مفتی صاحب بنا، ابا بنا، دادا بنا، پردادا بنا، زندگی کی بات ہی ہیں جی۔ اب جیسے زندگی ختم ہوئی سارے کمالات ختم، ابا پڑا میت ہے، دادا ہے میت ہے، چاچا ہے میت ہے، علامہ صاحب ہے میت ہے جی، سارے کمالات کیا زندگی کے ساتھ؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا حبیب کریم علیہ السلام کو ایسی دلیل قاہر، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی یہ شان قاہرانہ ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا قل یتوفاکم ملک اللہ الذی، آیہ مبارکہ ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، اللہ تعالی نے فرمایا لیکن حبیبہ فرمایا لیکن میں تو اس اللہ کی بات کرتا ہوں جو تمہیں موت دیتا ہے، یعنی تمام کمالات کا منبع جو ہے نا وہ زندگی ہے، میں تمہاری زندگی ختم کرنے والا اللہ جو ہے نا میں تو اس کی عبادت کرتا ہوں۔ اب بتائیں یہ والی بات کسی اور میں ہے کسی میں؟ پوری کائنات میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اور حبیب آپ آگے فرما دیں مزید ان کا شک دور کریں، اور فرمائیں وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مومن بن کے رہوں، مومن بن کے رہوں یا مومنوں میں سے رہوں، تو مومن بن کے رہوں تو مومن ہوں میں، مومنوں سے رہوں تو مطلب یہ ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام مومن ویسے میں مومن، اسماعیل مومن میں مومن، اسحاق مومن میں مومن، رب تعالیٰ کے سارے پیغمبر مومن میں مومن۔ کیا خوبصورت جواب دیے اللہ تبارک و تعالی نے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔